اس کے بعد قرات، نماز کے اندر جو قرات کی جاتی ہے، سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، سب کو آتی ہوگی اور سب پڑھتے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے جی قرات، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور ایک سورت ساتھ ملایا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرات کہتے ہیں۔ قرات کے اندر ہماری بہت کمزوریاں ہیں، یاد رکھیں، قرات کے اندر ہماری بہت کمزوریاں ہیں۔ کمزوری کیسے ہے؟ کمزوری اس طرح ہے کہ ہم لوگ قرات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں، ہم کو اندازہ نہیں ہوتا۔ مجھے یہاں پر اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میرے پاس کبھی کوئی نہیں آیا یہ کہنے کے لیے کہ حضرت میرے یہ نماز کے اندر جو میں قرات پڑھتا ہوں یہ ذرا مجھ سے سن لے، اس میں کوئی غلطی ہے کہ نہیں، اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، اگر کوئی غلطی ہے تو وہ مجھے بتا دیں۔ میرے پاس ابھی تک کوئی نہیں آیا، میرے پاس ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کی قرات ٹھیک ہے۔ اگر میں ابھی آپ میں سے کسی کو گزارش کر دوں کہ حضرت کھڑے ہو کر ذرا مجھے قرات سنائیں، سارا کچا چٹا کھل جائے گا۔ اس لیے یہ ہے کہ اپنی قرات کو درست کریں۔ جس طرح ہم لوگ، ہماری قرات کا یہ حال ہے کہ ہم لوگ جو قرآن مجید کے الفاظ اور حروف ہیں ان کی ادائیگی غلط تو دور کی بات ہے، بہت ہی زیادہ غلط پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہی حروف جو ہیں اردو میں بھی ہیں، یہی حروف عربی کے اندر بھی ہیں، صرف تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ عربی کے اندر ان کا لہجہ جو ہے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اس لہجے کو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ بھی 4-5 حروف ہیں، مثلا قاف ہو گیا، طا ہو گیا، ضاد ہو گیا، حا ہو گیا، عین ہو گیا، یہ 4-5 حروف ہیں، صاد ہو گیا۔ ہمیں اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے کہ چلو باقی حروف تو ہمارے اردو جیسے ہیں، یہ 4-5 حروف ایسے ہیں کہ جن کے اوپر تھوڑی سی محنت کی ضرورت کرنی پڑتی ہے، ہم اس محنت کو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ جو قرات کر رہے ہیں اس کا ترجمہ سمجھنا، اس کی تشریح سمجھنا، اس کا مفہوم سمجھنا، یہ تو دور کی بات ہے نا، یہ تو دور کی بات ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہم انگریزی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور 5 وقت کی نماز ہم نے پڑھنی ہے، اور بہت سے ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں کہ جن کی عمریں گزر جاتی ہے نماز پڑھ پڑھ کے، لیکن ان کو اس قرات کے اندر جو لوازمات ہیں ان لوازمات کا پتہ ہی نہیں ہوتا یا آتا ہی نہیں۔ لیکن اگر انگریزی کو دیکھ لیا جائے تو ہمارے بچے بھی انگریزی فر بولتے ہیں۔ ایک دن میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی جو ہے اپنے بچے کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا اور انگریزی میں کر رہا تھا۔ بچے کو کہتا ہے بیٹا واٹ از دس؟ بچہ کہتا ہے دس از اے بنانا، دس از اے بنانا، اور باپ اس کو تھپکی دیتا ہے ویری گڈ ویری گڈ۔ پھر پوچھتا ہے بیٹا واٹ از دس؟ تو بچہ کہتا ہے دس از اے ہاتھی۔ اب اس کو ہاتھی کی انگلش نہیں آتی۔ اب باپ جو ہے تھوڑا سا ناراض ہو کر کہتا ہے ایسے نہیں، نو بیٹا نو، دس از ناٹ ہاتھی، دس از اے ایلیفینٹ۔ یعنی وہ ہاتھی کو ہاتھی کہہ رہا ہے، حالانکہ جواب اس کا ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ اردو میں کہہ رہا ہے، وہ اردو میں جواب اس باپ کو اچھا نہیں لگا، اس نے دوبارہ اس کو سمجھایا کہ نو، دس از اے ناٹ ہاتھی، دس از اے ایلیفینٹ۔ تو کیا اتنی محنت ہم اپنی نماز کو صحیح کرنے میں کرتے ہیں؟ نماز کے اندر جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم جو قرات پڑھتے ہیں، یا نماز کے اندر ہم جو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، یا التحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، کیا ہمارے تمام حروف مخارج صحیح ہیں کہ غلط ہیں؟ یہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ نہیں؟ اتنی فکر جو ہے ہمیں انگریزی سیکھنے میں ہو رہی ہے، کیا اتنی فکر ہم نے کبھی نماز صحیح کرنے میں کی ہے؟ اچھا چلو انگریزی بچوں کو آ بھی گئی، ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے انگریزی زبان سے، انگریزی زبان سیکھنی چاہیے، لیکن وہ انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکھنی چاہیے، انگریز بننے کے لیے نہیں سیکھنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انگریزی زبان انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکھنی چاہیے، انگریز بننے کے لیے نہیں۔ یہ کانسیپٹ ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ کانسیپٹ ذہن میں نہیں ہوگا نا تو پھر ہم اپنے بچوں کو انگریز بنا رہے ہیں۔ تو ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے انگلش زبان سے، انگلش زبان سیکھنی چاہیے، فن ہے، ہر زبان سیکھنی چاہیے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا جتنی ہم توجہ اس
انگلش کی طرف دے رہے ہیں، انگریزی کی طرف دے رہے ہیں، کیا اتنی توجہ ہمیں ہماری اپنی نمازوں کی طرف بھی ہے کہ نہیں؟ ہمیں اتنا بھی ہم سوچتے ہیں کہ نہیں کہ بھئی ہمارا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہیں، یا کس طرح پڑھ رہا ہے، یا مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، یا اگر آتا ہے تو کس طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہے، صحیح بھی ہے کہ غلط بھی ہے؟ اس کے اوپر ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ اتنی توجہ اس چیز کے اوپر کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اچھے بھلے گھرانے کے لوگ ہیں، داڑھیوں والے لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، 5 وقت کے نمازی لوگ ہیں، لیکن نماز کے اندر جو قرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اگر قبول کر لیں، ورنہ ہماری نمازوں کا جو حال ہے وہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انگلش کا یہ حال ہے کہ وہ باپ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے کہ دس از اے ایلیفینٹ، اور ہماری عربی کا کیا حال ہے؟ ہم سورہ فاتحہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کوئی سرائکی میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اردو میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی پنجابی میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی پشتو میں پڑھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہے یہ عربی میں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن کو عربی لب و لہجہ میں پڑھو، انگریزی میں نہیں، فارسی میں نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ہماری مسجدوں میں جو اذانیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہیں، کس طرح کی اذانیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ساری زندگی کاروبار کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے تمام گر اور تمام داؤ سیکھ لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ زندگی گزر جاتی ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ محرومی ہے اور بدقسمتی ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ لیکن ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود برائی کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر نکل کے جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر نکل کے دھوکہ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر نکل کے جناب برائی بھی کرتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، فحاشی بھی کرتے ہیں، عریانی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کے جناب 2 نمبری بھی کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن گناہ ہمارے اسی طریقے سے ہے، بلکہ اس کے اندر ترقی ہوتی جا رہی ہے، بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو عبادت نہیں سمجھا ہے، بلکہ ہم نے نماز کو عادت سمجھا ہے۔ عبادت نہیں سمجھا، نماز کو ہم نے عادت سمجھا، ہماری عادت بن گئی ہے۔ عادت کا مطلب کیا ہے؟ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کا ٹائم ہوگا، چلو ٹائم پاس کر کے آ جائیں، چلو ٹائم پاس کر کے آ جائیں، یہ عادت ہے۔ کئی ملازم ہے، آفس میں جاب کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، ملازم چھٹی نہیں دے رہا، نماز کا بہانہ بنا کر آ گیا۔ ہوتا ہے اس طرح، نماز کا بہانہ بنا کر، الا ماشاء اللہ سب تو اس طرح نہیں ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو ہماری کانوں نے سنا ہے، ہم نے جو دیکھا ہے، باس چھٹی نہیں دے رہا، نماز کا ٹائم ہو گیا، 5 وقت چھٹی مل جائے گی، اور کیا چاہیے؟ چلو ساتھ میں نماز بھی ہو جائے گی، ساتھ میں آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، تھوڑا سا جناب گٹکا پانی بھی ہو جائے گا، سگریٹ نوشی بھی ہو جائے گی، تھوڑا سا ریسٹ ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ عادت ہے۔ جب ہماری یہ نماز عبادت بن جائے گی نا، تو پھر یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ اور نماز عبادت کیسے بنتی ہے؟ نماز عبادت اس طرح بنتی ہے کہ جب ہماری نماز سنت کے طریقے کے اوپر ہوگی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، تو یہ نماز عبادت بنے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور جب ہم قرات کریں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کیا کر رہے ہیں، تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یار یہ نماز ہے۔ اب ہم قرات کرتے ہیں، الف سے لے کر یا تک پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں، 10 صورتیں زبانی یاد نہیں کرتے ہیں۔ کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اب پورا قرآن چلو اگر ہم حفظ نہیں کر سکتے ہیں تو 10 صورتیں زبانی صحیح طریقے پر یاد کریں، ان کے ترجمے کو دیکھیں، ان کے معنی اور مفاہیم کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر کیا بتا رہے ہیں، تب تو نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ اس کو آتا ہو۔ اب ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھ کر نکل جاتے ہیں، ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا، زبان حال سے تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں،
کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ باہر نکل کر یہ ساری چیزیں ہوا میں اڑا دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ جب ہمیں اپنی نمازوں کا ہی نہیں پتہ ہوگا کہ بھئی میں نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ بھئی دیکھیں، آپ جس کے ساتھ محبت کریں، ہیں بھئی آپ جس کے ساتھ محبت کریں اور آپ کی بات کی اس کو سمجھ نہ آئے، یا اس کی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے، تو کتنا برا لگے گا۔ آپ اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکیں، ہیں بھئی، یا وہ کرے تو اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے، بری بات ہے کہ نہیں، تکلیف دہ بات ہے کہ نہیں۔ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو محبت ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں، تمام نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، لیکن نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہم اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہم سے نماز میں کی ہیں ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، تو بتاؤ کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کیسے آئے گا؟ بتاؤ نماز برائی اور بے حیائی سے کیسے روکے گی؟ اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، فحاشی اور عریانی سے روکتی ہے۔ اگر ہماری نمازیں ہمیں نہیں روکتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں فالٹ ہے، ہماری نمازوں میں کمزوری ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ہماری نمازوں کی کمزوری کیسے دور ہوگی؟ جب ہم نماز ایسے پڑھیں گے جیسے پڑھنی چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یا پھر ایسی عبادت کرو کہ تم یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ تصورات قائم ہوں گے تو پھر ہماری نماز ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نماز میں ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوں گے تو پھر وقت تو گزرتا جا رہا ہے، یہاں پر آ کر ٹکرے مار کر چلے جائیں گے، یہاں پر آ کر ٹکرے مار کر جو ہم اب مارتے ہیں اسی طریقے سے پڑھ کر چلے جائیں گے۔ تو نماز، اگر نماز بنانی ہے تو پھر نماز کو سنت کے طریقے کے اوپر پڑھنا پڑے گا۔ سنت کے طریقے پر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز اثر انداز بھی ہوگی، ہماری روحانیت بھی ٹھیک ہوگی، نماز میں دل بھی لگے گا اور نماز کی لذت بھی ہمیں محسوس ہوگی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ زندگیوں کو دیکھیں کہ ان کی نمازیں کیسے تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر نمازیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور انتہائی فکر سے سوچنے لگ پڑے، انتہائی پریشانی کے عالم میں سوچنے لگ پڑے۔ فجر کی نماز تھی، کافی دیر کے بعد انہوں نے کہا پریشانی کے عالم میں کہ میں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ ایسے نماز پڑھتے تھے کہ آج ان کی طرح کوئی ایسا شخص مجھے نظر نہیں آتا جو ان کی طرح نماز پڑھے۔ فرمایا کہ فجر کی نماز میں ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ان کے بال جناب بکھرے ہوئے ہوتے تھے، چہرہ ان کا جناب اترا ہوا ہوتا تھا، اور جناب آنکھوں کے اوپر نیند تاری ہوئی ہوتی تھی۔ مطلب کیا ہے؟ جسم تھکا ہوا ہوتا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ ساری رات عبادت کر کے فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، ایسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ ایسے کیوں کرتے تھے؟ ان کو اس نماز کی لذت محسوس ہوتی تھی۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی نے دو صحابہ کرام کو چوکیداری کے لیے کھڑا کیا، ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک تھوڑی دیر آپ سوئیں گے، تھوڑی دیر میں جناب دیکھ بھال کروں گا، پھر میں سوؤں گا، پھر آپ دیکھ بھال کریں، کیونکہ لشکر سارا سویا ہوا تھا صحابہ کرام کا۔ تو ایک صحابی سو گیا اور دوسرا پہرہ داری کرنے لگ پڑا۔ اس نے کہا کہ یار ویسے بھی میں جاگ رہا ہوں، کیوں نہ میں نماز کی نیت باندھ دوں۔ جناب نماز کی نیت باندھ کر نماز شروع کی، پیچھے سے دشمن آ گیا، دشمن نے دور سے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دور سے اس نے تیر چلایا، تو تیر اس کی کمر کے اندر پیوست ہو گیا، اور اس شخص نے نماز کی حالت میں اس تیر کو نکالا اور پھینک دیا۔ پھر ایک اور تیر چلایا، وہ تیر بھی جا کر اس کی کمر کے اندر پیوست ہو گیا، اس نے اس تیر کو بھی نکالا اور پھینک دیا۔ تیسرا تیر چلایا، وہ تیر بھی جا کر اس کی کمر میں پیوست ہوا، تو خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر سستی پیدا ہو گئی، فوراً رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اپنے ساتھی کو جگایا، تو ساتھی نے دیکھا کہ عجیب ماجرا ہے، تو وہ ساتھی پریشان ہو کہا کہ حضرت آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، یہ معاملہ ہے۔
نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہوئی تھی اور جو صورت میں نے شروع کی ہوئی تھی مجھے اس صورت کو پڑھنے کی اتنی لذت محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے نماز توڑ دینا یہ اپنے لیے گوارا نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تھی نماز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، ٹھیک ہے؟ تو جب ہماری نمازیں ٹھیک ہوں گی، سنت کے مطابق ہوں گی، تو اس نماز کی اندر جو سنت کی برکات ہیں ہم ان کو محسوس کریں گے۔ اس لیے یہ ہے کہ نماز سنت کے طریقے کے اوپر ہونی چاہیے، تو قرات ہماری اس طرح ہونی چاہیے کہ ہماری قرات ٹھیک ہو۔